لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. احباب فی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا فضل، اس کی رحمت، اس کی توفیق سے آج جمعۃ المبارک کی یہ پرنور گھڑیاں ہمیں میسر آ رہی ہے. خالق کائنات ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرمائے. کامیاب مومن وہ ہوتا ہے جس کی دنیا بھی بہتر ہو اور اس کی آخرت بھی بہتر ہو. وہ کامیاب انسان ہے، کیونکہ مومن کے دو گھر ہیں. ایک گھر اس کا دنیا ہے اور ایک گھر اس کا آخرت ہے. لیکن جو مومن کا دنیا کا گھر ہے، یہ گھر اس کا بہت ہی چھوٹا سا ہے اور عارضی ہے. اور جو آخرت والا گھر ہے یہ بہت بڑا گھر ہے اور دائمی، جس کے بارے میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: خالدین فیہا ابدا. مومن اپنے اس بڑے گھر میں جو اس کو بنگلہ ملے گا وہ کوئی عارضی نہیں ہوگا، وہ دائمی ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہوگا. وہ دنیا کا جو گھر ہے یہ بہت چھوٹا سا ہے اور آخرت کا گھر اس سے بہت بڑا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی آپ بیان فرماتے ہیں: رائی کے دانے کے ساتھ زمین اور آسمان کو بھر دیا جائے. اب آپ کو اندازہ ہے کہ رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا دانہ. ایک مسجد بھر جائے؟ نہیں، پوری دنیا بھر جائے اس سے. زمین سے لے کر آسمان تک پوری دنیا رائی کے دانوں کے ساتھ بھری ہوئی ہو. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے دانے ہوں گے. پھر آپ توجہ فرمائیں، زمین اور آسمان جتنا رائی کے دانے کے ساتھ پوری دنیا کو بھر دیا جائے. پھر ایک پرندہ آئے 1000 سال کے بعد، 10 صدیاں، 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور آپ کا اس رائی کا صرف ایک دانہ اٹھا کے چلا جائے. پھر
ایک دانہ لے جائے، پھر 3000 سال بعد آئے ایک دانہ لے جائے، یعنی 1000 سال بعد آتا رہے صرف ایک ایک دانہ اٹھا کے جاتا رہے، یہ دانوں کی مدت، یہ سارے رائی کے دانے ختم ہو سکتے ہیں جتنی مدت لگتی ہے آخرت کی جو زندگی ہے یہ اس سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ خالدین فیہا ابدا، وہاں کتنی دیر کم از کم ہم رہیں گے؟ خالدین فیہا ابدا، فرمایا اس سے بھی زیادہ۔ جس گھر میں ہمارا عارضی ٹھکانہ ہے، جہاں ہم مخصوص مدت کے لیے آئے ہیں، اس کے لیے زندگی میں حلال حرام کی تمیز کیے بغیر وہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جو ہمارا اصلی گھر ہے جہاں مر کر ہم نے پہنچنا ہے، اس دار آخرت کے لیے مومن نے کیا کیا ہے؟ کیا کوئی ساز و سامان ہے اس کے لیے؟ اگر ہم آخرت کا تصور کریں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قبر میں اگر تم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تکلیف کتنی ہوتی ہے، اگر وہ عذاب میت کا تمہیں دکھا دیا جائے، لوگ ڈر کی وجہ سے اپنی میت کو قبر میں دفنانا چھوڑ دیں گے۔ اگر تمہیں اس بات کا احساس ہو جائے تو، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ اور صحیح مٹھی میں سے مولوی بخشیں گے تو اصل بخشیں گے، سو اگر پیر بخشیں گے تو ہم بھی بخشے جائیں گے۔ اللہ کے بندے اگر یہ نہ بخشے گئے تو تیرا کیا بنے گا؟ پھر تیرا کیا بنے گا؟ تو آپ فیصلہ کرنا۔ ہر بندہ اپنے اعمال اور جزا کا وہ حساب ہے، اس کے ساتھ وہ قبر میں وہ ساری چیزیں ہوگی۔ آج تک ہم نے تو ایسا نہیں دیکھا کہ امام اور مقتدی کی قبر ایک ہو، خطیب اور اس کے مقتدیوں کی قبر ایک ہو، پیر اور مرید کو ایک ہی قبر میں دفن کیا جائے۔ چلو جو حال اس کے پیر کا ہوگا وہی مرید کا ہوگا، استاد اور اس کے شاگرد کی قبر ایک ہو، لیڈر اور کارکن کی قبر ایک ہو، نہیں، ہر بندے کی قبر الگ الگ ہے، حساب الگ الگ دینا ہے۔ تم اس بات کو تو سوچتے ہو اگر فلاں بندہ بخشا گیا تو میں بھی بخشا جاؤں گا، اگر وہ نہ بخشا گیا تو پھر تیرا کیا بنے گا؟ پھر تو کیا کرے گا؟ صرف باتوں کی حد تک ہم رہتے ہیں۔ مومن ہمیشہ دار آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ دنیا کا جو گھر ہے ہمارا یہ عارضی ہے۔ اب آپ سوچیں، یہ شجاعت سے راجہ رام گاڑی کا جو سفر ہے وہ آدھے گھنٹے کا ہے۔ اگر کوئی بندہ شجاعت سے گاڑی میں بیٹھے اور سفر کرے راجہ رام میں، تقریباً وہ آدھے گھنٹے کے بعد ہمارا سٹاپ آ جائے گا۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھا تو کیا دیکھا؟ اس کی سیٹ کے جو پرزے سے وہ بھی ختم تھے، ہل رہی تھی، نٹ کوئی نہیں، کابرے کوئی نہیں۔ اب وہ گاڑی والے کو روک کر کے کہ تھوڑا رک جاؤ، میں ذرا سیٹ کو سیٹ کروا لی، میں یہ سیٹ میری ہے نا، کرایہ میں نے دیا ہے نا، یہ سیٹ میری ہے، جب میری سیٹ یہ ہل رہی ہے، میں کوئی کابرا نہیں کسوانا ہی، ذرا رنگ ہوگا خوبصورت بڑھانا چاہنا، تو لوگ اس کو بے وقوف کہیں گے یا نہیں؟ بولے نہیں بولنا، بے وقوف انسان ہے تو گاڑی تیری نہیں ہے، چلو اپنی گاڑی ہوتی تو پھر بھی ہے، پرائی گاڑی ہے، تو نے دیا ہے کرایہ، وقت ہے آدھے گھنٹے کا، یہ ہل رہی ہے تو اس کو ہلنے دو۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب بستی داد آئے گا تو وہ جو آواز آئے گی کہ اب سٹاپ راجہ رام کیا ہے، اب اس کے بعد ہم یہ کریں گے، فٹافٹ اپنے سامان کو کلوز کریں گے، کوئی اوپر پڑا ہے، نیچے پڑا ہے، دائیں پڑا ہے، بائیں پڑا ہے، اس کو اکٹھا کریں گے کہ اگلا سٹاپ ہمارا ہے، ہم نے اترنا ہے۔ چلو آدھے گھنٹے کا وقت پھر بھی ہے۔ یہ زندگی کی جس گاڑی میں ہم سفر کر رہے ہیں یہ بھی ہماری نہیں ہے، ہم سب اس وقت مسافر ہیں، ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم وہ گھر بنا رہے ہیں کہ لگتا یوں ہے کہ ہم نے 500 سال تک اس میں زندہ رہنا ہے۔ چلو شجاعت سے راجہ رام کا جو سفر ہے ظریف شہید کا وہ آدھے گھنٹے کا ہے، چلو پھر بھی پتا ہے
آدھا گھنٹہ ہے، پھر بھی ایک سٹاپ سے پہلے آواز دی جائے گی، لیکن زندگی کا یہ جو سفر ہے، یہ آدھا گھنٹہ تو دور کی بات ہے، ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں۔ اس سفر کے لیے ایک لمحے کا بھی پتہ، راستے میں جب ہم آتے ہیں سٹاپ دیکھتے آتے ہیں کہ اگلا سٹاپ میرا ہے، لیکن اس سٹاپ پر جب پہنچیں گے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اب ایک لمحے بعد پتہ نہیں ہم یہاں زندہ بیٹھیں گے یا نہیں۔ کب جناب اسرائیل آواز یہ نہیں لگائیں گے کہ بندے تو سمجھ جا اگلا سٹاپ تیرا ہے، نہیں، وہ آئے گا اور روح قبض کر لے گا، پھر تیرے پاس ایک وقت، ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں ہوگی۔ تو 1000 بار کوشش کرے گا کہ مجھے کلمہ تو پڑھنے دے، وہ کلمے کی بھی فرصت نہیں ہوگی۔ یہ اخبارات میں بھی چھپا ہے، نشتر ہاسپٹل ملتان کا ایک ڈاکٹر تھا، اس کا نام ڈاکٹر نور تھا، 35 سال اس نے سروس کی ہے نشتر ہاسپٹل میں، ایمرجنسی وارڈ میں۔ اب اس ڈاکٹر کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں لوگ کیوں غافل ہیں، جب ایمرجنسی میں کوئی آتا ہے نا مریض، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، میں آتے ہی اس کو کہتا ہوں بندے زندگی موت تو رب کے حوالے ہے، کلمہ تو پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے۔ اولاً تو جو قریبی رشتہ دار اس کے ساتھ آئے ہوتے ہیں وہ مجھ سے جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ علاج کریں گے، آپ کلمہ پڑھانے آئے ہیں، کہتے ہیں مجھے اس کی حالت کا دیکھ کے پتہ ہوتا ہے، اور چونکہ مجھے 35 سال ہو گئے ایمرجنسی میں، اور میں نے لوگوں کی موتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے، اس قدر وہ غافل ہو جاتے ہیں، اس قدر غافل ہو جاتے ہیں، 100 میں سے 95 لوگ وہ ہیں جب مرتے ہیں تو ان کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اتنا لمحے فرصت بھی ان کو نہیں ملتی کہ وہ کلمہ پڑھ سکے، لیکن آج صاحبی نے جسو کے راہی نے، آج ہے آپ ایک دن میں 1000 مرتبہ کلمہ پڑھیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، 1,00,000 مرتبہ کلمہ پڑھنا چاہے تو زندگی میں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس وقت جب جناب اسرائیل سامنے ہوں گے، ایک لمحہ بھی صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھنا پھر نصیب کیا پتا وہ رب توفیق دے دے گے، یہ سانس ہماری نہیں ہے، کنٹرول ہمارا نہیں ہے، اس کے ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے، ہم اس قدر غافل ہو چکے ہیں۔ پہلے بھی میں نے شاید عرض کیا تھا، قبر کی تو ہمیں بالکل فکر ہی کوئی نہیں، آخرت کی تو کوئی تیاری ہی نہیں۔ جناب بہلول دانا قبرستان میں بیٹھے ہیں، اعلان چاہتے میں بیٹھے ہیں، ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ بہلول کسی بے وقوف شخص کا نام نہیں ہے، وہ اتنا بڑا دانا تھا، اتنا بڑا دانا تھا، دنیا میں جتنے بھی دانا آئے ہیں نا، کسی کے نام کے ساتھ لفظ دانا کا استعمال بہلول کے نام کے ساتھ۔ قبرستان میں بیٹھا تھا اور ہاتھ میں جو سوٹا چایا گیا، لوگ ہے پوچھا بہلول یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ کہا چوری ہو گئی ہے، چور کو ڈھونڈ رہا ہوں، چوری ہو گئی ہے اور ڈھونڈ رہا ہوں میں چور کو۔ کہنے لگے، لوگ ہنس پڑے، کہا واقعی تو بہلول ہے، جیسے ہم سنتے تھے چوری ہوئی ہے شہر میں، قبرستان میں چور کیا کرنے آئے گا؟ تو کیسا مجذوب فقیر ہے، چوری شہر میں ہوئی ہے اور تو کہہ رہا میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں قبرستان میں۔ کیا خوبصورت لفظ تھے جناب بہلول کے، کہنے لگے تم نہیں سمجھو گے، بات یہ ہے کہ چور نے کی ہے چوری، اس نے ڈکیتی ماری ہے، ڈاکو نے، بھاگ لے، بھاگ لے، جتنا مرضی بھاگ لے، آخری سٹاپ پھر بھی اس کا یہی ہوگا نا، آخر یہی عمل ہے نا اس نے، چاہے چور ہو، ڈاکٹر ہو، مولوی ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، اعلیٰ ہو، ادنا ہو، جو بندہ جیسے زندگی گزار رہا ہے اس کا سٹاپ آخری تو یہی ہے نا، لہذا میں آخری سٹاپ پر بیٹھ گیا ہوں، جتنے مرضی لوگ بھاگ جائیں گے، آنا پھر بھی انہوں نے یہی پر ہے۔ یہ سانس ہماری نہیں ہے، دائمی زندگی کو ہم ترجیح دیں جو مومن کی ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں، جنازے اٹھتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، لیکن یقین کیجئے آپ کہہ رہے ہیں کہ بندہ مر گیا لوگ بڑے رو رہے تھے، لوگ میت کو نہیں روتے،
لوگ میت کو، آپ توجہ فرمائیں میری باتوں پہ، میت کو نہیں روتے. آپ کہیں گے کہ میں نے خیر زندگی میں لوگ میت کو نہیں رو رہے. آپ کہیں گے ہم نے تو دیکھا کہ رو رہے. روتے ہیں لوگ تو بھائی نہیں روتے. ایک بندے کا جوان بیٹا فوت ہو جائے 30-35 سال عمر، جوان بیوی 2 بچے، بیوی جوان بچے 2، دنیا سے وہ فوت ہو گیا، چلا گیا. اب اس کی لاش پڑی ہے، میت ہے. اس کے جو والد کی عمر ہے وہ 80 سال ہے. اب وہ رو رہا ہے، بیت کر رہا ہے، رو رہا ہے. وہ کیسے رو رہا ہے؟ اب کوئی بندہ اس بزرگ سے پوچھے بزرگوں آپ روتے کیوں ہو؟ تو وہ جو جواب دے گا اس جواب سے پتہ چلتا ہے یہ بچے کو نہیں رو رہا، اپنے آپ کو رو رہا ہے. سبحان اللہ. وہ کیسے؟ بزرگوں خیر ہے اتنا زور سے آپ رو رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو موت نہیں آنی چاہیے تھی؟ موت برحق نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت آپ نے کبھی نہیں سنا؟ یہ کوئی دنیا میں کوئی عجوبہ ہوا ہے جو آپ کا بیٹا مرا ہے آج تک کوئی نہیں مرے؟ اب وہ بزرگ پتہ کیا جواب دیں گے کہ ایک اب مرتے ہیں لوگ. روتا اس لیے ہوں زندگی کی بازی میں نے لگا دی تھی اپنے اس نوجوان بیٹے کے لیے. دھوپ ہے، چھاؤں ہے، گرمی ہے، سردی ہے، میں نے اس کو پالا، اس کی پرورش کی، اس کو پڑھایا، اس کو لکھایا، اس کی نوکری لگی. میرا مقصد یہ تھا کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا یہ میرا بیٹا میرا سہارا بنے گا. آج میں بوڑھا والد بیٹھا ہوں، بیٹے کا جنازہ ہے، اب کس کے سہارے میں زندگی گزاروں گا؟ ایک ہی بیٹا تھا وہ دنیا سے چلا گیا ہے، میرا کیا بنے گا؟ کس کے سہارے میں زندگی گزاروں گا؟ اچھا پتہ چل گیا کہ ان بزرگوں کو اپنی پڑی ہے. ماں سے پوچھو وہ یہی کہے گی 9 مہینے میں نے اپنے اس بیٹے کو اپنے پیٹ میں رکھا، مختلف صعوبتیں میں نے برداشت کی، ایک ایک گھونٹ اپنے دودھ سے اس کو دیا، جگر کا خون میں نے اسے پلایا. سردیوں کی راتوں میں گیلی جگہ پر خود سو جاتی، اس کو خشک جگہ پر سلاتی. میری زندگی کے ارمان اس کے ساتھ وابستہ تھے، امیدیں اس کے ساتھ وابستہ تھی. یہی سوچا تھا کہ ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے یہ ہمارا سہارا بنے گا. آج یہ جا رہا ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ دکھ اور تکلیف تو ہے. ایک بیوی سے پوچھو تو کیوں رو رہی ہے اپنے اس جوان شوہر کی میت پر؟ وہ یہی آواز دیتی ہے، کہتی ہے رو تو کیا کرو، یہ میرے سر کے تاج تھے، یہ میرے شوہر تھے، یہ میری زندگی اور میری عزت کے محافظ تھے. والدین دنیا سے چلے گئے، بھائیوں کی شادیاں ہو گئی ہے، وہ اپنے گھر آباد ہے، اب یہ بھی چلے گئے تو زندگی میں کیسے گزاروں گی؟ یتیمی کا داغ چھوٹی عمر میں بچوں پہ پڑ گیا ہے. کیسے ان کی پرورش کروں گی؟ کیا کروں گی میں ان کے ساتھ؟ کیسے ان کی تربیت کروں گی؟ کیسے پڑھاؤں گی؟ کیسے لکھاؤں گی؟ اب یہ چلے گئے تو کہاں کا کس در میں دھکے کھاؤں گی؟ کہاں جاؤں گی میں؟ تو روؤں گا تو کیا کرو؟ مجھے بے سہارا چھوڑ کے چلا گیا ہے، اس لیے رو رہی ہوں. اس کا مطلب یہ بھی اپنے آپ کو روتی ہے. وہ معصوم بلک بلک کر بچے بھی رو رہے ہیں، ابدی آپ چلے گئے ہیں. زندگی کی ہر خواہش آپ نے پوری کی. اگر ہم نے چاکلیٹ کا مطالبہ کیا تو وہ بھی فوراً آپ لے کر آئے. ہر چیز ہمیں مہیا کرتے تھے. اب کس کو جا کر ہم کہیں گے اسکول چھوڑنا، اسکول سے واپس لے کر آنا، ہماری فرمائشوں کو پورا کرنا؟ اب ہم کدھر جائیں گے؟ تو باپ بھی کہہ رہا ہے میرا کیا بنے گا، ماں بھی کہہ رہی ہے میرا کیا بنے گا، بیوی بھی کہہ رہی ہے میرا کیا بنے گا، بچے بھی کہہ رہے ہیں ہمارا سہارا کون ہے؟ پتہ چلا میت کو کوئی نہیں روتا، ہر کوئی رو رہا ہے. تو اب آپ کہیں گے میت کو کیسے رویا جائے؟ میت دوست بھی رو رہے ہیں تو اپنے آپ کو. وہ جگری دوست کہہ رہے تھے کہ سارا دن تو ہمارے ساتھ زندگی گزارتا، ہم کھیلتے تھے، زندگی انجوائے کرتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، جاتے تھے، آتے تھے. اب ہم کس کے ساتھ آ جائیں گے؟ کس کے ساتھ ہم وقت گزاریں گے؟ کس کے ساتھ کھیلیں گے؟ تو دوست بھی رو
کہیں گے میت کو کیسے رویا جائے؟ میت کو تو یوں رویا جائے، سامنے پڑی ہو تو آپ روئیں کہ اے او میرے بھائی، او میرے بیٹے، او میرے دوست، تیرے جسم سے روح نکل گئی ہے، اب تو اس منزل کی طرف سفر کر رہا ہے، ہمیں بتا قبر آخرت کے لیے تیرے پاس کوئی ساز و سامان ہے؟ ہم نے تو یہ سنا ہوا ہے کالی قبر ہے، بند کوٹھڑی ہے، کیا تیرے پاس اعمال کا سکہ ہے جو تو قبر میں لے کر جائے؟ او میرے بھائی، او میرے بیٹے، تیرے جسم سے روح نکل چکی ہے، تیری موت ہمارے لیے عبرت بن گئی ہے، ہمارے جسم میں روح باقی ہے، ہم سنبھل جائیں گے، توبہ کریں گے کیونکہ ہم زندہ ہیں، تیری موت ہمارے لیے عبرت بن گئی ہے، ہم زندگی گزار لیں گے، توبہ کر لیں گے، راہ راست پر آ جائیں گے، تیرے جسم سے روح نکل گئی ہے، تو بتا کوئی تیرے پاس وہ سکہ ہے جو قبر میں چلے؟ اب روو اسے، جب پل صراط سے گزرنے کی باری آئے گی، کیا تیرے اتنے اعمال ہیں کہ تو گزر جائے؟ پل صراط سے تیرا کیا بنے گا؟ حشر میں کیا بنے گا؟ جب رب کے حضور تو پیش ہوگا تیرا کیا بنے گا؟ میت کو یوں رویا جاتا ہے، تیرا کیا بنے گا، تیرا کیا بنے گا، تیرا کیا بنے گا، لیکن ہم روتے ہیں تو اس بات کو میرا کیا بنے گا۔ جنازے بھی ہم دیکھی دکھائی پڑتے ہیں، آپ کی توجہ ہے کہ نہیں میری بات پہ؟ ایک جو ثواب جنازے میں بھی جتنے لوگ آئے، باہر 10-15 بندے کھڑے ہیں کہ میت کو اٹھانا ہے، میت کو اٹھانا ہے، آپ کیوں اٹھاتے ہو؟ خیر ہے؟ میت کو کیوں کاندھا دیتے ہو؟ کاندھا دینے والے بتاتے ہیں اس لیے کاندھا دیتے ہیں، ہم نے سنا ہے اگر میت کو کاندھا دے، سہارا دے، ایک قدم چلنے سے ایک صغیرہ گناہ معاف ہے، 40 قدم چلے تو 40 مرتبہ صغیرہ گناہ معاف، مومن کے درجے بلند۔ اس کا مطلب یہ ہوا تم بھی ثواب دینے کی خاطر آئے ہوئے ہو، میت کے لیے تو کوئی نہیں آیا۔ میں یہاں پر ایک رک کر بات عرض کرتا ہوں، کیا دین اسلام کی خوبصورتی ہے، کیا ہمارے مذہب کی خوبصورتی دیکھے، نورانیت دیکھے ہمارے دین اسلام کی۔ یقین کیجئے یہ وہ چیزیں ہیں جو پڑھ کر جو ہے وہ کافر بھی مسلمان ہو جائے۔ میت کو کاندھا سہارا دیتے ہیں یا نہیں؟ ایک قدم اس کے ساتھ چلے، ایک صغیرہ گناہ معاف، ایک قدم چلے، ایک صغیرہ گناہ معاف۔ کیا خوبصورتی ہے، جسم سے روح نکل گئی، بندہ مردہ ہے، بندہ میت ہے، میت کے ساتھ ایک قدم چلنے سے، مردے کو تھوڑا سا سہارا دینے سے اتنا اجر ہے، اور تو بتاؤ زندوں کو سہارا دینے میں اجر کتنا ہوگا؟ اندازہ کریں آپ، مردے کو سہارا دیا، اجر اتنا، اگر زندوں کو سہارا دینا شروع کر دیں تو آپ کی توجہ ہے کہ نہیں؟ لیکن زندے کو سہارا کیوں دے؟ زندہ بندے کو کپڑ ٹوک کے نہ سٹ دے، وہ خود کپڑ کے چکرا میں ہے، یہ جو بندہ میرے کو نظر ہی نہ آئے، جب وہی ساری زندگی اس کے ساتھ گفتگو کر کے ہم راضی نہیں ہیں، جب مرتے ہیں تو زیادہ چیخوں کی آواز بھی ہماری ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے اگر قدر کرنی ہے تو زندہ بندے کی کریں، مرنے کے بعد بھی تم نے قدر کی تو کیا کیا؟ مرنے کے بعد، اچھا اس کا مطلب یہ ہوا، وہ کوئی دانا کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی شخص کہتا ہے نا کہ میری عزت ہو، میری بلے بلے ہو، میری واہ واہ ہو، ہر بندہ میری تعریف کرے، بالکل ٹھیک بات ہے، ہر بندے کی یہ فطرت ہے کہ ایسا ہو جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا ہمیں مان جائے، لوگ ہماری عزت کریں، لوگ ہماری قابلیت کا اعتراف کریں، تو پھر آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا، صرف وہ یہ ہے کہ آپ مر جائیں، بس۔ جب مر جائیں گے تو پھر ہماری قابلیت کا اعتراف بھی ہوگا، پھر کہے گا بندہ بڑا چنگا ہے، اوہو یہ جو بندے تو صدیاں بعد پیدا ہو سے اب تعریف کی تو نے کیا کی۔ اس لیے ہم تھوڑا اس بات کی طرف دھیان دیں کہ ہم نے مرنا ہے،
قبر حشر کے معاملے کو ہمارے ساتھ رہیں گے. یقین فرمائیے یہ ہمیں تو بالکل آخرت کے بارے میں خود ذہن میں بھی نہیں آتا کہ ہم نے مرنا ہے. آپ کی توجہ ہے کہ نہیں؟ جو کام کرتے ہیں ریاکاری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضور جس آدمی نے کسی مومن کا نماز جنازہ پڑھا صرف اللہ کی رضا کے لیے، جس بندے نے جس مومن کا نماز جنازہ پڑھا کس کے لیے بولا؟ کسی کو چہرہ دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھا، اللہ اس بندے کو ایک قرات ثواب عطا فرمائے. ایک قرات کتنا ہوتا ہے؟ یہ اگر انگوٹھی سونے کی ہو تو کیا بات ہے بھائی، اگر کرسی سونے کی ہو تو اور مزہ آ جائے گا. احد پہاڑ جتنا سونا، اب آپ کو اندازہ ہے احد پہاڑ کتنا ہے، کتنا بڑا ہے. احد اگر کوئی آدمی کہے کہ میرے پاس 1 کلو سونا ہے تو لوگ کہیں گے بھائی نہیں، وہ تو کامیاب شخص ہے. احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی بارگاہ میں صدقہ خیرات کرنے کا جتنا اجر ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر اجر جو ہے وہ مومن کا نماز جنازہ پڑھنے میں ہے. سبحان اللہ. لیکن کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. لیکن ہم کیوں پڑھتے ہیں اپنا منہ؟ اگر کسی جنازے پہ ہم چلے جائیں نا، میت ہو گئی، فوتگی ہو گئی، جب پڑھ کر واپس آتے ہیں توجہ فرمائیں، آپ میری جانب دیکھیں، جب واپس آئیں تو ہمارے بزرگ، ہمارے دادا، ہمارے بزرگ خاندان کے پوچھتے ہیں ہاں جی سناؤ وہ جنازہ پڑھ کے آ گئے تھے؟ جی ہاں پڑھ آیا. اچھا پرچایا بھی آوے؟ پرچایا بھی آوے؟ نہیں پرچایا کوئی نہیں. وہ کیا فائدہ؟ جو پڑھتا ہے تو پھر فائدہ نماز جنازہ پڑھنے کا. جب انہوں کو پتہ ہی کوئی نہیں لگ گیا کہ کیڑا آیا ہوا ہے، فلانے دے گھروں کے بندہ آیا ہے، تو پرچایا ہی کوئی نہیں. بھائی اگر وہ سامنے آ جائے تو ٹھیک ہے، آپ کہے اس کو انا للہ، مگر جو آدمی جنازے میں آ گیا تو ان کے غم میں شریک ہو گیا. اگر کچھ پرچایا ہی کوئی نہیں تو وہ فائدہ کیا. لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے جنازہ پڑھا ہے تو فائدہ ہے یا نہیں؟ چاہے ایسا پرچاؤں تے بانے نہ پرچاؤں. وہ جو احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا ثواب ملنا تھا، وہ بھی ریاکاری کی وجہ سے ختم ہو گیا. وقت بھی ضائع، پیٹرول بھی ضائع، معاملہ بھی ضائع. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کچھ بند کو پرچاؤ نہ، ٹھیک ہے، لیکن اس بات کو ترجیح نہیں دینی چاہیے. ترجیح ہمیشہ جنازے کو دینی چاہیے، چاہے وہ ہمارا یہ نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ جس نے مومن کا نماز جنازہ پڑھا، اب اس میں یہ قید نہیں کہ اپنا رشتہ دار ہو، چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا ہو. اگر اپنے کا سمجھ کر اپنا سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو پھر جو آپ اپنا سمجھ کے اللہ کی رضا تو اس میں شامل نہیں ہوگی. آپ کی توجہ ہے کہ نہیں؟ اس لیے چند باتیں آپ کے سامنے آج کے جمعہ مبارک پہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے. یقین فرمائیے کبھی کبھی نا کچھ باتیں سن کر دل بڑا زخمی ہو جاتا ہے. ہمارے اندر وہ انسانیت ہی نہیں رہی، موت کا تو تصور ہی کوئی نہیں. یہ آپ کے ابھی اگلے دن وہ خبر شائع ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، آپ لوگوں میں سے اکثر نے دیکھا ہوگا. یہ شاہجہاں مظفر گڑھ ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں ایک بندے نے ایک بچے کو قتل کیا، اس کی بوٹیاں کی، باقاعدہ اس کو چولہے پہ پکایا، خود بھی کھایا، دوستوں کو بھی کھلایا، اور جا کر کسی مزار پہ اس نے تقسیم بھی کیا. اندازہ لگایا وہ کوئی درندے تھے؟ کون لوگ ہیں یہ؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. اس قدر ان لوگوں میں انسانیت نہیں ہے. اس کے باقاعدہ ٹکڑے کر کے گوشت کھا رہے ہیں. اور کوئی عرصے سے وہ بندہ ملوث تھا، اس کو بھی بڑی خوشی ملتی ہے. آپ یقین فرمائیے اگر دشمنی بھی ہے آپ کی کسی سے، آپ اس کو فیل مارے ختم کر دیں. مگر یہ جسم کے ٹکڑے، یہ تو انسانیت کی تذلیل ہے. یہ تو درندے بھی ایسا نہیں کرتے جو ہم کر رہے ہیں. کیا
حضرت جی آج آپ نے موضوع جو بیان کرنا ہے یہ بیان کرنا ہے نماز کی فضیلت کتنی ہے. نماز کی فضیلت اب آپ کے سامنے بیان کی جائے. آج ہی آپ عشق رسول کے اوپر بات کریں گی, عشق رسول کے اوپر بات کریں کہ مزہ آ جائے. ہم تو مومن ہی نہیں ہے. عشق رسول ہو یا نماز کی فضیلت کا مسئلہ ہو وہ تو مسلمان کے لیے ہے. کیا یہ لوگ ہمارے اندر نہیں رہتے اور آئے دن سوشل میڈیا کے اوپر خبریں گردش کرتی رہتی ہیں فلاں نے یہ کر دیا یہ کر دیا یہ کر دیا. ناک کنڈم رہ گئے, کیڑے مکوڑے رہ گئے, صورتیں تو ہیں پر انسان تھوڑے رہ گئے. آپ نے کیا کو پہلے قوموں کے عذاب نہیں پڑے؟ حق دھرم قوم بنی اسرائیل کی, بس ان کی غلطی یہ تھی. قرآن نے پہلے سپارے میں ان کو بیان کیا. صرف ان کے جرم یہ تھے ان لوگوں کا, ہفتے والے دن ان کو منع تھا کہ مچھلی نہیں پکڑنی, نہ کھانی ہے. ہفتے والے دن ایک گل ہے بتا دے, مگر نہ رب کی حکومت ہوئی تو ہے. ہر سارا دن سارا ہفتہ آپ مچھلی کھائے, لیکن ہفتے والے دن اس دریا سے مچھلی نہیں پکڑنی. مگر انہوں نے اس رب کے اس حکم کی سرکشی کی, عدولی کی. وہ ہفتے والے دن بڑی چلاکی کے ساتھ پھر بھی انہوں نے مچھلیاں پکڑ لی, لیکن رب نے ان کی شکل بندروں جیسی بنا دی. اب ان کے جرم ہم سامنے رکھے اور اپنے جرم کو بھی ہم سامنے رکھے. ان کی جرم تو پھر بھی اتنے نہیں تھے. قوم صالح, جناب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم, اتنی انہوں نے نافرمانی کی تھی کہ جناب صالح علیہ السلام کی جو وہ اونٹنی تھی جو اللہ کی طرف سے آپ کا ایک معجزہ تھی, آپ نے صرف ان کو اتنا فرمایا تھا ایک دن پانی یہ پیے گی اور ایک دن تم نے پینا ہے, ایک دن گھاس یہ کھائے گی اور ایک دن تم کھاؤ گے. لیکن وہ کہنے لگے کہ اونٹنی کیوں ہمارے سر پہ سوار ہو گئی ہے, ایک دن ہم گھاس کھائے ایک دن یہ کھائے گی, ہمارے جانور کھائے ایک دن پانی ہم پیے ایک دن یہ پیئیں گے. بالآخر انہوں نے اس اونٹنی کا کام تمام کر دیا, اس کے ٹکڑے کر دیے. اللہ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش نازل فرما دی. اونٹنی کو جو بندہ کا جو قوم قتل کر رہی ہے, ٹکڑے کر رہی ہے, ان کے اوپر تو آسمان سے بارش ہے پتھروں کی. وہ جو معصوم بچوں کو آئے دن ان کے ساتھ اس طرح کی کام کر کے کھا رہی ہے, موٹیاں موٹیاں کر رہی ہے, یہ تو کرم ہے بس مصطفیٰ کریم کا. اللہ کی بارگاہ میں حضور نے عرض کی, اے اللہ, یہ پہلی قوموں کے قصے میری امت پڑھ چکی ہے, قرآن میں نازل ہو چکا ہے, لیکن اے اللہ میری امت کی شکل کبھی بھی تبدیل. اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دے دی, ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے محبوب جب تک آپ اپنی امت میں موجود ہے جو مرضی کرتے رہے کبھی شکل تبدیل نہیں کرنا. اس لیے ہم تو انسان کے لانے کی, میں اس بات کے پیچھے پڑا ہوا ہوں کہ لوگ بس مانے مجھے میں مفتی ہوں, اشتہارات کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے بس میرے کو مانے, میری قابلیت کا اعتراف کرے, لوگ مجھے مفتی مانے, مجھے ڈاکٹر مانے. میں بھی اتنا بڑا ڈاکٹر ہوں, MBBS میں نے کیا ہوا ہے. لوگ مجھے انجینئر مانے, لوگ مجھے میری قابلیت کا اعتراف کرے, لوگ مجھے ایک کامیاب تاجر مانے. میں جو اتنی کامیاب تجارت کرتا ہوں لوگ مجھے مانے, مفتی مانے, ڈاکٹر مانے. حالت ہماری یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ہمیں انسان بھی مان جائے نا تو یہ بھی بڑی بات ہے. ہم تو درندے ہیں. باہر کہہ رہا ہوں میں کہ مجھے مفتی مانے, لیکن گھر والے کہتے ہیں مفتی تو دور کی بات ہے, یہ تو انسان کے روانے کا بھی حقدار, یہ تو درندہ ہے, یہ تو انسانیت کا لبادہ اور پھر اندر سے جانور ہے, یہ بھیڑیا ہے. کیا یہ ہماری زندگی ہے؟ تکلیف اس بات کی ہے کہ ہمارے جو گھر میں پالتو کتا ہے, میرے ہمسائے کو میرے اس کتے سے تکلیف نہیں ہے, لیکن میرے ہمسائے کو تکلیف ہے تو مجھ سے ہے. اب بتائیں اپنے آپ پر ہم کیا حکم لگائیں؟ آپ کی توجہ نہیں میری بات ہے. اگر میرے ہمسائے سے پوچھے, اس کو میرے گھر کا جو پالتو کتا ہے گلی میں رہتا ہے, اس کو اس سے تکلیف نہیں ہے, اگر اس کو تکلیف ہے تو مجھ سے ہے. اب بتائیں کہ ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں, ہماری زندگیاں کیسے گزر. اللہ ہمارے حال پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے. اے اللہ ہمیں انسان بننے کی توفیق عطا فرما.
رب العالمین ہماری حاضری کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.